السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو روکی اور اس جنازے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ کے ساتھ موجود صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب وہ جنازہ گزر گیا تو مجلس میں موجود ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اگر وہ یہودی تھا تو کیا انسان بھی نہیں تھا؟ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ آج کی مہذب دنیا ان کے بنائے ہوئے انسانی حقوق کے ضابطوں اور عالمی انسانی حقوق کے چارٹرز کے ہزاروں صفحات پر بھاری نظر آتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہمیں انسانیت کی تعظیم کا ایک نمونہ دکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مذہب و ملت کا فرق ہمیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دینی اختلاف کی بنیاد پر بنی نوع انسان کے حقوق سے ہی غافل ہو جائیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انسان اپنی ابتدا میں ایک ہی وجود سے پیدا کیا گیا ہے، اور عمومی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں، جیسا کہ سورۃ الحجرات کی اس آیت میں جو بھی خاکسار نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے۔ لیکن بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کے دور کا انسان بحیثیت مجموعی اس سبق کو بھول چکا ہے۔ وہ نقشے پر کھینچی ہوئی چند لکیروں کو خدائی تقدیریں قرار دے بیٹھا ہے۔ وہ یہ بھول چکا ہے کہ یہ جغرافیائی لکیریں اور یہ نقشے انسانوں نے بنائے ہیں، جبکہ انسانوں کو اس خدا نے بنایا ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آج دنیا میں کیا مسلمان اور کیا یہودی، کیا عیسائی اور کیا دیگر مذاہب کے ماننے والے، سب ایک ایسی تنگ نظری کا شکار ہو چکے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی کے فیصلے مذہبی اور جغرافیائی اور قومی معاملات کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے سینکڑوں ممالک کے اپنے اپنے جھنڈے اور شناختوں موجود ہے، لیکن ان میں انسانیت کا علم، بنی نوع انسان کا جھنڈا کہیں نظر نہیں آتا۔ اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ بسا اوقات جغرافیائی لکیر کے ایک جانب مرنے والے لوگ محض اعداد اور نمبر تصور ہوتے ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، جبکہ لکیر کے دوسری جانب مرنے والے لوگ رشتوں سے پہچانے جاتے ہیں، ان میں مائیں، باپ، بیٹے، بیٹیاں، بہن، بھائی،
یہ تمام رشتے شامل ہوتے ہیں۔ ظالم کی چیرہ دستیوں کو قانون کی رکھوالی اور مظلوم کی آہ کو گالی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں یہ بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ امداد کے لیے آنے والا کھانا پہلے پہنچے گا یا موت کا پروانہ۔ اور مومنوں کے علاوہ اس ظلم میں آج کی دنیا کا انسان بحیثیت مجموعی شامل ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس کی گواہی دیتے ہوئے قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ گواہی دی تھی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یعنی زمانہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے کہ انسان بہت بڑے گھاٹے میں پڑا ہوا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نبی پر ایمان لے آئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے، خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک دن مقرر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو عصر سے تشبیہ دی ہے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عصر ہوا تو پھر اب 1324 برس کے بعد اس زمانے کا کیا نام رکھنا چاہیے؟ کیا یہ وقت قریب غروب نہیں ہے؟ اور جب قریب غروب ہوا تو مسیح کے نازل ہونے کا اگر یہ وقت نہیں تو پھر اس کے بعد تو کوئی اور وقت نہیں ہے۔ پس یہ زمانہ اس مسیح موعود کے نزول کا زمانہ تھا جس نے اس دور میں ایمان کو ثریا سے واپس لے کر آنا تھا، اور اسلام کی حقیقی تعلیم جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی تھی، وہ یاد دلانی تھی کہ اے لوگو، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ آدم بھی ایک تھا، بس ہوشیار ہو کر سن لو کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اور رنگ و نسل کی یہ فضیلت ہو بھی کیسے سکتی ہے جبکہ جدید دور میں سائنس ہمیں یہ بتا چکی ہے کہ دنیا بھر میں موجود تمام انسانوں کا ڈی این اے 99.9% ایک جیسا ہوا کرتا ہے۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ عظیم الشان مذہب ہے جو قرآن کریم کی پہلی آیت میں ہی ہمارا تعارف ایک ایسے خدا سے کرواتا ہے جو رب العالمین ہے، اور قرآن کریم کی آخری سورت بھی ایک ایسے رب الناس کا ذکر کرتی ہے جو تمام انسانوں کا مالک اور معبود ہے، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیتا ہے، اور آپ کے دین کو سلامتی کا دین اسلام کہتا ہے۔ بس سلامتی اور بنی نوع انسان کی ہمدردی پر مشتمل یہ وہ دین اسلام ہے جو اس دور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے زندہ کیا جانا مقصود تھا۔ بس آپ نے اس سلسلے کی بنیاد رکھتے ہوئے اس امر کو اپنی شرائط بیعت میں شامل فرما دیا اور فرمایا کہ ہر بیعت کرنے والا احمدی سچے دل سے اس بات کا بھی عہد اور اقرار کرے گا کہ وہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور صلاحیتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اس مشن کا ذکر اپنے ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، مرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است، ہمی کارم ہمی بارم ہمی رسمم ہمی راہم۔ یعنی میرا مقصود، میرا مطلوب اور میری تمنا مخلوق خدا کی خدمت ہے، یہی میرا کام ہے، یہی میرا دین ہے، یہی میرا طریق اور یہی میرا راستہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بارہا فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی شخص کا دشمن نہیں ہوں، اور میرا دل ہر انسان اور ہر قوم کی ہمدردی سے بھرا ہوا ہے۔ گویا بنی نوع انسان کی ہمدردی کا یہ وہ عالمگیر جھنڈا تھا جو انسانیت کے ہاتھوں سے گر گیا تھا، اور جسے آپ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دنیا بھر میں پھر سے لہرا کر دکھایا، اور دنیا نے بڑی حیرت سے یہ اعلان ایک مرتبہ پھر سنا کہ لوائے ما پناہ ہر سعید خواہد بود، یعنی ہمارا جھنڈا
ہمارا جھنڈا بلا تفریق مذہب و ملت ہر سعید فطرت کی پناہ گاہ ہوگا، اور آج سینکڑوں ملکوں میں بھی اور اس جلسہ گاہ کے باہر بھی یہ جھنڈا اور انسانیت کی ہمدردی کا یہ علم پوری شان و شوکت کے ساتھ لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور حضرت مسیح پاک اور آپ کی قائم کردہ خلافت کے ذریعے سے لہرایا جانے والا یہ جھنڈا ہر ایک قوم کے انسان کو اپنی جانب بلا رہا ہے، اور بڑی شوکت کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہے کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا یہ اصول ہے کہ کل بنی نوع کی ہمدردی کرو۔ اگر ایک شخص ایک ہمسائے ہندو کو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور یہ نہیں اٹھتا کہ آگ بجھانے میں مدد دے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہمارے مریدوں میں سے دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کو کوئی قتل کرتا ہے اور وہ اسے چھڑانے کے لیے مدد نہیں کرتا، تو میں تمہیں بالکل درست کہتا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے رک کر ہم آج کی دنیا کے حالات پر نظر ڈال کر دیکھیں تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ آج دنیا ان اخلاق سے کس قدر دور جا چکی ہے۔ بس دنیا کی اصلاح کے لیے ایک مامور کا آنا نہایت ہی ضروری تھا۔ حضور فرماتے ہیں، میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسی والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ سامعین، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی اس حوالے سے اپنے ذاتی نمونے پیش کر کے دکھائے، ایسے نمونے جو اس سے پہلے دنیا نے صرف سیرت کی کتابوں میں پڑھے تھے۔ آپ ایک مرتبہ باہر سیر کو جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ راستے میں ایک ضعیف عورت ملی جس نے اس شخص سے ایک خط پڑھ کر سنانے کی درخواست کی۔ اس شخص نے بڑی سختی سے اس بوڑھی عورت کو منع کر دیا۔ حضور کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل پر ایک سخت چوٹ لگی، اور میں اس عورت کے پاس ٹھہر گیا اور وہ خط پڑھ کر اچھی طرح سے اسے سمجھا دیا۔ اس پر میرا ساتھی سخت شرمندہ ہوا، کیونکہ ٹھہرنا تو اسے بھی پڑا، لیکن مخلوق خدا کی ہمدردی کے ثواب سے محروم رہا۔ کیا یہ بعین ہی اسی سچے اسلام کی تعلیمات کا ایک نمونہ نہیں تھا جو ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے؟ مدینہ میں ایک سیاہ فام عورت ظفر رہا کرتی تھی، جسے بعض ذہنی مسائل کا بھی سامنا تھا۔ وہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے اور میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس بوڑھی عورت کی یہ بات سن کر فرمایا، اے ظفر، شہر کی جس گلی یا راستے پر بھی تم چاہو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی دھن میں ایک گلی میں جا کر بیٹھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھے جب تک اس عورت کی تسلی نہیں ہو گئی اور اس نے اپنی تمام بات مکمل نہیں کر لی۔ سامعین، 5 جنوری سن 1900 کو قادیان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں نے محض تکلیف پہنچانے کے لیے مسجد مبارک کے راستے میں ایک دیوار کھینچ دی۔ ابتدا میں مصالحت کی کوشش بھی کی گئی، لیکن مرزا امام دین صاحب نے نہ صرف اس سے انکار کر دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ مقدمے کا فیصلہ تو ہونے دو، اس کے بعد میں مرزا صاحب کے گھر کے دروازے کے آگے بھی ایک دیوار کھینچ کر آپ کو محصور کر دوں گا۔ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا،
اور عدالت نے بالآخر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں فیصلہ کیا اور یہ دیوار گرا دی گئی، بلکہ عدالت نے فریق مخالف کے خلاف خرچے اور کرکی کی ڈگری اور کرکی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ اس پر انہی مخالفین نے جو کل تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو محصور کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، بڑی عاجزی سے حضور کی خدمت میں خط لکھا اور یہاں تک کہلا بھیجا کہ بھائی ہو کر اس کرکی کے ذریعے کیوں ہمیں ذلیل کرتے ہو؟ حضور کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ اپنے وکیل پر خفا ہوئے کہ میری اجازت کے بغیر خرچے کی ڈگری کیوں کروائی گئی ہے، اسے فوراً واپس لیا جائے۔ اور دوسری طرف آپ نے یہ جواب بھجوا دیا کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، ہرگز کوئی کرکی نہیں ہوگی۔ کیا دشمنوں سے حسن سلوک کرنے کے وہی نمونے نہیں ہیں جو ہم نے دور اولین میں بھی دیکھے تھے، جب قحط سے مرتے ہوئے قریش کی سفارش لے کر ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور کہا تھا کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ کی قوم اور آپ کے بھائی مر رہے ہیں، اللہ سے ان کے لیے دعا کیجئے کہ مصیبت دور ہو جائے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بارش برسائی جس سے قحط دور ہو گیا۔ سامعین، یہ وہی لوگ تھے، یاد کیجئے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اور انہی حالات کی شدت کی وجہ سے آپ کی عزیز ترین اہلیہ اور آپ کے محبوب چچا ابو طالب وفات بھی پا گئے تھے۔ لیکن پھر بھی جب انسانیت کو بچانے کے لیے دعا کی درخواست کی گئی تو حضور نے بلا توقف اسے منظور فرما لیا اور کوئی شکوہ زبان پر نہیں لائے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں پنجاب میں وہ خوفناک طاعون پھیلی ہوئی تھی جس کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر پیش گوئی کی تھی اور جو آپ کی صداقت کے لیے ایک معیار تھی، اور ہزاروں لوگ اس طاعون کے نتیجے میں ہلاک ہو رہے تھے، تو ایک دن انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو علیحدگی میں نہایت الہا کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ الہی، اگر یہ لوگ طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا تھا۔ دنیا میں کون ہمیں ایسا شخص نظر آتا ہے جو مخالفین کی ہنسی اور استہزاء کی پرواہ کیے بغیر اپنی سچائی کے لیے ظاہر ہونے والے ایک نشان پر بھی بنی نوع انسان کے لیے خیر کے سامان طلب کر رہا ہو؟ لیکن نہیں، تاریخ اسلام میں آپ کے اور ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی نمونے تو محفوظ ہیں۔ کیا طائف کا واقعہ بنی نوع انسان سے اسی ہمدردی کی ایک مثال نہیں ہے؟ جب دشمنوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے گئے کہ آپ کا سارا بدن خون سے رنگین ہو گیا، اور اسی ظالم قوم کو سزا دینے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس قوم کی ہلاکت نہیں چاہتا، میں سمجھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے وجود پیدا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بالآخر طائف کے رہنے والے بنو ثقیف بھی مسلمان ہو گئے اور اسی پاک نبی کی غلامی میں آ گئے جس پر کل تک وہ پتھر برسا رہے تھے۔ سامعین، جب آریہ قوم میں سے اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن پنڈت لیکھ رام ہلاک ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے دل کی اس وقت عجیب حالت ہے، درد بھی ہے اور خوشی بھی۔ درد اس لیے کہ اگر لیکھ رام رجوع کرتا، زیادہ نہیں تو اتنا ہی کرتا کہ بد زبانیوں سے باز آ جاتا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس کے لیے دعا کرتا، اور میں امید رکھتا تھا کہ اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا جاتا تب بھی زندہ ہو جاتا۔ یہ ہے سچے اسلام کی ہمدردانہ تعلیم، اور کیا یہ وہی تعلیم نہیں ہے جس کی اس وقت زمانے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کیونکہ آج تو انسان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ دشمن کے ایک وار کے جواب میں لاشوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں،
ایک قتل کے بدلے میں ہزاروں بے گناہوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کوئی شخص یہ خیال نہیں کرتا کہ دشمن نظر آنے والے بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اور اسی تعلیم کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں مسیح پاک کو بھیجا، جس کے بارے میں مخالفین گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کسی مسیح و مہدی کی آمد کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ضرورت تھی اور یقیناً تھی، ضرورت ہے اور یقیناً ہے، اور ضرورت رہے گی اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ زمانہ پکار پکار کر یہ اعلان کر رہا ہے، زمانہ چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے کہ انسان کو حقیقی انسان بنانے کے لیے اور ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ حقیقی اسلام کو ثریا سے واپس لانے کے لیے خدا تعالیٰ کے ایک مأمور کی ضرورت تھی اور ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں ظاہر بھی ہو چکے، اور جس کی پیروی میں قائم شدہ خلافت احمدیہ آج دنیا بھر میں اسی تعلیم کے نور کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہے، اور قیامت تک یہی وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر انسانیت اپنی کھوئی ہوئی عظمتوں کو بحال کر سکتی ہے، ورنہ چند انسان تو شاید جیت بھی جائیں، لیکن انسانیت ہمیشہ ہارتی چلی جائے گی، اور انسانوں کو قید کرنے، ظلم کرنے، مارنے، یہاں تک کہ جھوٹے الزامات لگا کر جلا دینے کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ سامعین، قادیان میں نہال سنگھ نام کا ایک سخت مخالف دشمن رہا کرتا تھا، جس نے بعض احمدیوں پر جھوٹے کیس بھی دائر کر رکھے تھے۔ ایک دن اس کے گھر کی کسی بیمار خاتون کے لیے مشک کی ضرورت پڑ گئی، جو اس وقت بہت مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ نایاب بھی تھی۔ ناچار وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دروازے پر آ گیا اور جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ حضور سے مشک کا سوال کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا یہ سوال سنتے ہی فوراً اندر تشریف لے گئے اور نصف تولے کے قریب مشک لا کر اس کے حوالے کر دی۔ ایک ہندو پنڈت لچمن داس نے حضور کے پاس جا کر کہا، مرزا صاحب، لوگ ایک طرف تو آپ سے بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف باہر جا کر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، پنڈت صاحب، ہماری مثال تو بیری کے درخت کی طرح ہے، لوگ آتے ہیں، اسے ڈھیلے بھی مارتے ہیں اور بیر بھی لے جاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ اخلاق بھی تو اسی نبی کامل کے سکھائے ہوئے تھے، جنہیں ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے گلے میں کپڑا ڈال کر زور سے کھینچا اور کہا کہ اے محمد، اللہ کے مال میں سے میرا حق مجھے ادا کرو۔ آپ نے فرمایا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تکلیف جو تم نے مجھے پہنچائی ہے، اس کا بدلہ تو تم سے لیا جائے گا۔ وہ دیہاتی بے اختیار بول اٹھا، ہرگز بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بدی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور اسے جو اور کھجور سے لدے ہوئے 2 اونٹ عطا فرما دیے، جنہیں لے کر بڑی خوشی سے وہ اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر 25-30 برس کے قریب تھی کہ آپ کے والد کا بعض شرکاء سے درخت کاٹنے کے معاملے پر ایک تنازع ہو گیا اور معاملہ کچہری تک چلا گیا۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مقدمے کی پیروی کے لیے گرداسپور بھیجا۔ فریق مخالف، جو آپ کی نیکی اور تقوی کے معترف تھے، انہوں نے عدالت میں جج سے کہا کہ آپ اس معاملے کے متعلق مرزا صاحب سے ہی گواہی لے لیں۔ جج کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو درخت بھی کھیتی ہی کی طرح ہیں، جس طرح کھیتی میں ہمارا حصہ مشترک ہے، ویسے ہی درختوں میں بھی ہے۔ اس پر مجسٹریٹ نے مخالف فریق کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ آج کے زمانے میں جہاں چند معمولی فوائد کی خاطر انسانی حقوق کی پامالی کو امن کی بحالی کا نام دے کر بستیاں اور شہر اجاڑ دیے جاتے ہیں، کچے گھر گرا دیے جاتے ہیں، اگر یہ زمانہ مسیح موعود کی آمد کا زمانہ نہیں ہے تو پھر ہمیں ماننا ہوگا کہ بدقسمتی سے ایسا کوئی بھی زمانہ کبھی بھی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ ابن شیخ العزیز فرماتے ہیں،
آج دنیا اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح موعود ہیں یا نہیں، لیکن یہ ہر کوئی پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے، دنیا زبان حال سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کوئی مصلح، کوئی مہدی، کوئی مسیح اس زمانے میں ہونا چاہیے جو دنیا کو صحیح راستے پر چلا سکے۔ آج دنیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حقیقی رنگ بھول چکی ہے، نفس نے بہت سے خدا دلوں میں بٹھا رکھے ہیں، اور جن کی ہر شخص پوجا کر رہا ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے کے حق کو بھلایا جا چکا ہے۔ سامعین، احمدیوں کو کافر اور غیر مسلم قرار دینے کے نعرے لگا کر خوش ہوتے ہوئے بے لگام جتھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کافر و ملحد و دجال کے خطابات بانٹتے ہوئے مولوی اور ان کی پشت پناہی کرتی ہوئی سیاسی قوتیں اور دنیاوی طاقتیں اس خدائی تقدیر کو ہرگز نہیں بدل سکتی کہ اس زمانے کے مصائب و آلام کو تمام کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو عطا کر رکھا ہے۔ سسکتی، بلکتی، روتی اور چلاتی ہوئی انسانیت کے زخموں کا مداوع آپ اور آپ کی قائم کردہ خلافت کے دامن سے وابستہ کر دیا گیا ہے، اور اس دامن کو تھامے بغیر بنی نوع انسان کے لیے امن کا خواب ایک سراب سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بس اگر کوئی تعصب کی اینک اتار کر، زیر زبر کی بحث سے آگے نکل کر اس زمانے کے تمام حالات و واقعات کا جائزہ لے تو اسے ختم نبوت کے حقیقی معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک تعلیم کا نقش نہ صرف دور اولین میں بلکہ دور آخرین میں پیدا ہونے والوں پر بھی ثبت کر کے دکھا دیا ہے، اور قیامت تک یہی وہ نقش ہے جو دنیا کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی بقا کا ضامن ہے۔ اور حافظ شیرازی کا یہ مصرع اگر حقیقی معنوں میں کسی پر صادق آ سکتا ہے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ سبتست بر جریدہ عالم دوام ما، یعنی تاریخ عالم کے صفحات پر ہمارے بقا کی مہر ثبت ہو چکی ہے۔ بس ختم نبوت کی اگر کوئی حقیقی مہر ہے تو وہ یہ مہر ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، اور قیامت تک انسانیت اپنی بقا کے لیے اسی پاک مہر کی محتاج ہے۔ اور اس دور آخرین میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بنی نوع انسان سے ہمدردی آپ کی بنی نوع انسان سے ہمدردی کا غیر معمولی جذبہ بھی دراصل اسی مہر نبوت کا ایک عظیم الشان نقش ہے۔ سامعین، انسانیت کی ہمدردی کا یہ جھنڈا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور میں لہرایا، اور جو آج خلافت احمدیہ کے ذریعے تمام دنیا میں عظمتوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، یہ کوئی نیا جھنڈا نہیں ہے، یہ وہی جھنڈا ہے جو فتح مکہ کے موقع پر لہرایا گیا تھا اور لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جو بھی اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ امان پا جائے گا۔ یہ نور جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام لے کر آئے ہیں، یہ اسی روشن سورج کا عطا کردہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنا کر دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔